बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। बड़ी ही इंपॉर्टेंट मुलाकात जिसके ऊपर सबकी नज़रें थी और हर कोई ये जानना चाह रहा था कि बेसिकली मुलाकात का एजेंडा क्या है। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वो फाइनली हो चुकी है और इस मुलाकात का एजेंडा उसके ऊपर अभी तक कुछ स्पेकुलेट ही किया जा रहा है। हालांकि सदर ट्रंप कह चुके हैं कि हमने इसलिए बुलाया था आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया था जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और जंग बंदी पर अमल दरामद किया था। उनको अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया था और पाकिस्तान के साथ अब हम तिजारती मुआहदे जो हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ईरान और इजराइल की भी बात की कि इस मुलाकात में उस पर भी डिस्कशन हुई है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो उनकी तरफ से आया, उन्होंने कहा कि ईरान को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता है। अब ये मुलाकात इसी तनाजुर में देखी जा रही थी कि पाकिस्तान का किरदार जो है इसके अंदर क्या हो सकता है या फिर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से क्या चाहता है। और अगर इसको एक ले मैन के तौर पर देखा जाए तो वाकई में क्या पाकिस्तान को किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली तो कोई ज़रूरत नहीं है अमेरिका को अगर वो ईरान के ऊपर अटैक करना चाहता है या इस जंग में शामिल होना चाहता है। अमेरिकी मीडिया की कुछ एजेंसीज जो हैं वो ये भी दावा कर रही हैं कि इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिका अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर, लेकिन अभी तक कुछ ऑफिशियली सामने नहीं आया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ बात होगी ईरान इसराइल जंग की, ये मामला कहाँ पर जाएगा, ये एस्केलेशन बढ़ती जा रही है, रुक कहीं पर नहीं रही है। क्या रशिया की जानिब से सालिसी की जो पेशकश है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, क्या इस मामले को यहाँ पर रोक लिया जाएगा, या फिर जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कल ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में जिनेवा के अंदर, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जिससे ईरान टेबल टॉक पर वापस आ जाए। इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बात मनवा ली है, बजट से मुताल्लिक उनके मुतालबात को मान लिया गया है। क्या वाकई में अब वो बजट पर वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये भी हमारा अगला टॉपिक होगा। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवा देती हूँ। साथ हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उनको वेलकम करूँगी। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हसन, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए अहमद उवैस साहब। हुज़ैफ़ा, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन है, बड़ी सबकी नज़रें थी कि ये मुलाकात के अंदर पता नहीं किन मामलात के ऊपर बात होगी। ख़ास तौर पर अगर हम मिडल ईस्ट की सिचुएशन को देखें तो आपको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ही बात हुई है, या फिर फोकस जो है सिर्फ यही था, या फिर ईरान इसराइल का जो मैटर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहा होगा इस मुलाकात में? मुझे चूँकि कुछ बातों का ज़ाती तौर पे इल्म है और कल की मुलाकात जब हमारे फील्ड मार्शल साहब की अमेरिकन प्रेसिडेंट से हो रही थी तो मैं उस वज़ीर आज़म साहब के साथ ही था और उसके बाद फिर ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने मुकम्मल सूरत हाल से ब्रीफ भी करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी लिमिटेशंस है उसमें आपको कुछ बता सकूं। जी प्लीज़। ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक नुक्ता नज़र है ईरान के हवाले से, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी और हमारे फील्ड मार्शल भी इसको बहुत करीब से देख रहे हैं कि ज़ाहिर अगर ख़ित्ते में जंग बढ़ती है और अगर अमेरिका इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व होता है तो ऑब्वियसली रूस और चीन भी ज़ाहिर है वो भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, और ज़ाहिर है पाकिस्तान पर भी उसके असरात मुरतब होंगे। ज़ाहिर पूरे ख़ित्ते में अमन जो है वो अनस्टेक होगा। तो पाकिस्तान की बहुत ख्वाहिश है कि ये मामला जो है किसी पुरअमन तरीके से इसका हल निकाला है, और इसके लिए पाकिस्तान ने बैकडोर जो है राब्ते भी कायम किए हैं। और हमारा चूँकि ज़रा इसराइल से तो कोई सवारती राब्ता है ही नहीं, ज़रा हम उन्हें तस्लीम ही नहीं करते एज़ ऑफ टुडे। ईरान से हमने कोशिश की है और उसी कंटिन्यूशन में हमारे जो सिपा सलार हैं उन्होंने कल जो मुलाकात की तो उन्होंने ज़ाहिर है ईरान के हवाले से उनका नुक्ता नज़र था, उन्होंने उस मुलाकात में बयान किया। और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने उस फोरम पर भी यही ज़ोर दिया कि ख़ित्ते का अमन के लिए ज़रूरी है कि इस मसले का पुरअमन जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला जाए। ठीक है। तो आज भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यही मौक़िफ़ है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी ज़ाहिर है जो मीटिंग हुई फील्ड मार्शल साहब की उसमें भी ज़ाहिर है हदूद व क़यूद होती हैं। ज़ाहिर मुलाकात का जो एजेंडा था उससे आप एक हद तक बाहर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। तो उसमें ज़ाहिर है जो बात पहुँचानी चाहिए थी बीइंग बिरादर मुल्क के एक सिपा सलार होने के नाते उनने पहुँचाई भी है, और उसके देखें अल्लाह करे उसके कुछ अच्छे असरात मुरतब हों। अदरवाइज़ अगर अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व होता है, और जो बात की जा रही है कि दुनिया में B-52 जो एयरक्राफ्ट है जंगी एयरक्राफ्ट वो सिर्फ अमेरिका के पास ही है, जिसके पास 30 टन जो है वो कोई भी एमुनेशन जो है वो लोड लेकर जा सकता है। तो वो ज़ाहिर है अगर वो इसराइल को देता है, और इसराइल अमेरिका का वैसे भी ज़ाहिर गल्फ़ के अंदर दीगर ममालिक में भी उसके अड्डे कायम हैं, तो वहाँ से फ्लाई करते हैं और वो ज़ाहिर इसमें इन्वॉल्व होता है तो ज़रा सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। ठीक है। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि सूरत हाल उस तरफ ना जाए, और जितना दोनों ममालिक ने एक दूसरे को जवाब दे दिया
وہ اس پہ اتفاق کیا جائے اور کسی میز پر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے حسن، آپ کی اجازت سے احمد صاحب کا بھی میں موقف لے لوں اس کے اوپر. احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے اس ملاقات کو کیسے دیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بہرحال ملاقات تو پاکستان کے حق میں ہے. ایک انہوں نے بڑی عزت سے آرمی چیف کو وہاں پہ جب بلایا بھی اور ان سے جب لنچ کے اوپر 2 گھنٹے کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ ریجنل ایشو جو ہے خاص طور پہ جنگ کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کا جو تعلق ہے ایران کے ساتھ وہ تاریخی تعلق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے بہت پہلے جب ایوب خان کے زمانے میں RCD بنی تھی، آپ کو وہ اس میں پاکستان، ایران اور ترکی شامل تھے اور وہ بہت بڑی ایک آرگنائزیشن اس وقت بنی تھی. تو اس لیے بڑا پرانا یہ ایک ان کا تعلق اور رابطے ہیں ہمارے. اور پھر اس کے بعد ہمارا ایک اسلامی نقطہ نظر سے بھی ایک بہت قریبی رابطہ ہے. تو انہوں نے یہ خاص طور پہ یہ ساری چیزیں، کیونکہ ایک بڑا کرٹیکل فیصلہ ہے جو خود ٹرمپ کو کرنا ہوگا، اور جو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ میں شاید جنگ میں شریک ہو جاؤں گا، پھر کہا کہ نہیں ہوں گا. پھر ابھی آپ نے ابھی شاید لیٹسٹ ابھی خبر جو ہے ویسٹرن میڈیا میں UK کے ٹی وی کے اوپر آ گئی تھی کہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں وہ اٹیک کرنے کے لیے، اور پھر فوراً ہی ٹرمپ کی کیٹیگوریکل اس کے اوپر تردید آ گئی کہ نہیں، دستخط نہیں کیے اور وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. تو یہ سارے فیصلے، اب سوال یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ بھی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جہاں تک تو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی اور وہ اس میں اپریسیشن کا تعلق تھا انڈاؤٹڈلی، جیسے انڈیا کو مار پڑی اور جیسے ہماری مسلح افواج نے جو ہے وہ ایک سپریورٹی اپنی اسٹیبلش کی ہے پریکٹیکلی، کہ ناٹ دیٹ کہ ایک صرف کوئی کسی کی بات چیت کے اندر یا کسی کی صرف سفارش کے اوپر یا کسی کو ایک بڑے خوش آمدانہ رویے میں، بلکہ پریکٹیکلی ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کچھ ہوا اور جو حالات پیدا ہوئے. تو اس ساری صورتحال وہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن امریکہ نے ایز یوزول ایک کام جو کیا کہ وہ پاکستان میں فوجی جب بھی کسی ایسی حیثیت میں آتا ہے کہ جہاں پہ وہ پاکستان کی پولیٹیکل اتھارٹی کو ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے بلا کے بات کرتے ہیں اور حکومت کو اگنور کر دیتے ہیں. یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے، اب یہ اگر ایران اور ایران کے متعلق یا ریجنل پولیٹیکل چینج جو آنے والی ہے، یہ پاسبل کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات ہونی تھی. تو فیصلہ تو گورنمنٹ کے ہونے ہیں نا. اس کے بڑا اہم سوال ہے، بالکل ایسے ہی ہے. مطلب یہ مجھے سوال کرنا بھی ہے جو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے، لیکن اس سے پہلے میں حسن صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. مطلب حسن صاحب، آپ کا ٹیک اس ملاقات کے اوپر، اور آپ کو کیا لگتا ہے چائنا اور رشیا، یہ بھی بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں اس وقت دنیا کے اندر، انہوں نے کس طرح سے دیکھا ہوگا اس ملاقات کو؟ پاکستان کی پوزیشن اسپیشلی انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے بعد بہت ہی پرومیننٹ ہے، انٹرنیشنلائز ہوا ہوا ہے، ہر جگہ پہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی کی وجہ سے. کیسے دیکھا ہوگا ان دونوں ممالک نے؟ دیکھیے، پوری دنیا نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، غور کیا ہے. ساری بات ہے بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوئی ہے، کوئی کیمرے کے سامنے آ کر تو ہمارے فیلڈ مارشل نے کوئی اپنی سٹیٹمنٹ تو نہیں دی، وہ تو کوئی سیاسی شخصیت تھوڑی ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے کہا کہ ان کے لیے بھی یہ جو ہے اعزاز کی بات تھی کہ فیلڈ مارشل صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، تو بیسکلی یہ آنر جو ملا ہے حافظ سعید عاصم منیر صاحب کو، یہ آنر جو ہے یہ پاکستان کا ہے. یہ وہ پاکستان کے لیے جو ہے از اے برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن. جس طریقے سے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو چند ہی گھنٹوں میں ہماری افواج گھٹنوں کے اوپر لے آئی. لیکن ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے ابھی، لڑائی ہو رہی ہے، اور سائز وائز اگر آپ دیکھیں تو جو کیپیبلٹی ہے اسرائیل کی، ڈیفینیٹلی وہ ان کے پاس ایئر فورس کی سپیریورٹی ہے، بٹ ایران بھی ایران ہے، کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، اور سائز وائز بہت بڑا ملک ہے. بٹ پاکستان کے لیے جو کے مقابلے میں جو ملک تھا وہ تو پاکستان سے بھی کئی گنا بڑا ملک تھا، اور ہم چند گھنٹوں میں ان کو لے آئے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں، امریکنز ہوں، چائنیز ہوں، رشینز ہوں، وہ ہمیشہ دنیا فاتح کے ساتھ چلتی ہے. اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ، تو پھر امریکہ نے جو کہ اس وقت سپر پاور ہے، اس نے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر
इंडिया से पहले पाकिस्तान के ही लोगों को जो है वो अपनी जो है वो दावत पर बुलाया, तो इस पर भी बड़ा सफ़े मातम बिछा हुआ है पड़ोसी मुल्क में। हमारा जी मेन फोकस जो था वो ईरान नहीं, हमारा इशू जो कल की मुलाकात में डिस्कस किया गया है वो जो हीनियस क्राइम्स कमिट कर रहा है इंडिया, उसको उन्होंने बयान किया, प्लस मसला कश्मीर के ऊपर जो राइट नाउ टाइमिंग है वो बड़ी मानी केस भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, वो ऑलरेडी खबरों के लिए यस पाकिस्तान का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ है। जो फील्ड मार्शल हैं वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, और जो हमारा इशू है कश्मीर इशू वो हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। बिल्कुल ऐसे और सेकंड हमारा जो पानी का इशू है, और फिर आप ये देखें कि इसमें जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद थे। अब अगर आने वाले दिनों में किसी थर्ड या न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर अगर पाकिस्तान के और इंडिया के मुज़ाकरात होते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि NSA उसको लीड कर रहे होंगे, और अगर लीड नहीं कर रहे हुए तो वो कम से कम डेफिनेटली ही विल बी पार्ट ऑफ दैट जो टीम होगी। अगर सपोजिटली आपका जो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल के ऊपर अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें डेफिनेटली जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार साहब होंगे, लेकिन उनके साथ यकीनी तौर पर NSA ने बैठना है। और देखिए NSA जो हमारे हैं वो लकीली वो इस वक्त DG ISI भी हैं, तो वो इंडिया की नब्ज़ भी जानते हैं। आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल मैटर है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो ही इसको लीड करें तो ज्यादा बेहतर है? उनका रोल है ना जी, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जी। और जो पानी है पानी आपके लिए आपकी लाइफलाइन है, आपकी सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड है। सियासतदानों ने करने होते हैं ना जी, फैसले तो सियासतदानों ने करने वो वहां पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, और मोस्ट लाइकली मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी होगा उसमें वो उस टीम का हिस्सा जरूर होंगे। और वो इस वक्त जो उनका रोल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का है वो उसी रोल के अंदर ही काम करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ही उनको अपॉइंट किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये फैसला सियासतदान का है, ठीक है, ये उन्होंने खुद ही योदा नहीं दे दिया। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। हमें शैला रजा साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। शैला साहिबा, हम डिस्कस कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात और सदर ट्रंप की मुलाकात। उन्होंने वैसे तो ये बात की है कि हमने ट्रेड के ऊपर बात की है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करना है, और अपेरेंटली हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमती हलकों के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है और सेलिब्रेट किया जा रहा है, कामयाबी करार दिया जा रहा है पाकिस्तान की। आपको लगता है कि ईरान फोकस नहीं होगा इस मुलाकात के अंदर, ईरान इसराइल की जो सिचुएशन है? ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगे हुए मुल्क में जो है प्लान कर रहा हो अमेरिका, और पूरी दुनिया ये देख रही हो कि इसराइल और अमेरिका के बयानात में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, और वो ट्रंप जो दावे कर रहा था कि वो जंगें रुकवाने आएगा, वो बार बार ये एक फीलर आ रहा है कि उसने इधर दस्तखत कर दिए, इधर कर दिए। तो ये बात सब जानते हैं कि ईरान में जितना अनरेस्ट होगा पाकिस्तान में उसको बहुत ज़्यादा महसूस किया जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे बात ना हुई हो, बल्कि एक बड़ा डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को अच्छी तरह समझता है। ये वो तो बड़ी होगी, लेकिन अब किस पैराए में होगी, उसको कैसे बाहर आया होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आई थिंक इस पे ज़रूर बात हुई, इस पे ज़रूर बात हुई होगी। लेकिन अगर हम पाकिस्तान ने तो वैसे बहुत ही अपना क्लियर स्टांस दिया है इस सिचुएशन के ऊपर कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका पाकिस्तान से इस पोजीशन के अंदर क्या चाह सकता है? स्ट्रेटिजिकली मुबसरीन कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की ईरान को, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी बड़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर अमेरिकन बेसिस मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑप्शन होगा कि वो न्यूट्रल रहे इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर अमेरिका अटैक करता है तो? देखिए, पाकिस्तान कभी भी अपनी वो हुदूद नहीं छोड़ेगा जिसका इंटरनेशनली वो पाबंद है। लेकिन मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा जो एक तबका है वो बहुत उसमें एक है। जहाँ तक बात है इसकी कि हमारी इखलाकी सियासी, वो तो हमारी कश्मीर के साथ भी है, वो तो हमारी गाज़ा के साथ भी है। लेकिन बहुत अरसे तक आप है ना एक बहुत ज़्यादा जो जिस बात पर पाकिस्तान में बेचैनी है वो एक सोच है, और वो सोच यही है कि तन्हा कर के सिर्फ इखलाकी और सियासी सपोर्ट दिला के
کنٹریز کو لائن سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ سوچ اتنی زیادہ ہے کہ عوام میں اس کی بہت بے چینی ہے، اور اب تو کالم بھی لکھے جا رہے ہیں، آج جہاں مدنین نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ کس طرح سے عراق، شام وغیرہ، اور اس کے بعد اب ایران کے بعد، تو یہ ایک بے چینی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس جنگ کو رکنا چاہیے، ورنہ بہت زیادہ مسائل تو ہوں گے۔ ٹھیک ہے حذیفہ، یہ جو سوال احمد اویس صاحب نے اٹھایا، یہ صرف ان کا نہیں، اور بھی کئی حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک سیاسی قیادت جو ہے وہ کیوں موجود نہیں تھی اس میٹنگ کے اندر، حالانکہ ان کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا۔ جی یہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ اور آرمی چیف، جی بالکل، بہت شکریہ۔ ایک تو میرے فاضل دوست سے آپ بات کر رہی تھیں، تو آپ نے بار بار یہ سوال اٹھایا کہ سیاسی ایشو ہے یہ، اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی اس کا حصہ کیوں ہے، یا ایز این ایس اے انہیں کیوں بنایا گیا پی ایم نے۔ تو آپ کا سوال میں سمجھتا ہوں کہ ذرا طے تو آپ کے میرے ویور نے کرنا ہے کہ میں آپ کو ذرا آپ کے سوال کو کر رہا ہوں۔ آپ کا سوال بیسکلی بنیادی طور پہ ہے ہی غلط۔ پاکستان اور بھارت کا ایشو سیاسی تو ہے ہی نہیں، ایک عسکری معاملہ ہے۔ بھارت کے اندر اجیت دول جو ہے وہ راو کا چیف رہا، پچھلے 10 سال سے وہاں کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے۔ تو ہمارے ملک کے اندر ظاہر ہے پہلے بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی پوزیشن ایک کور کمانڈر ریٹائرڈ کے پاس تھی، کیونکہ اس کا تجربہ بہت ہوتا ہے، اس نے پھر اپنے کاؤنٹر پارٹ پہ اسی قسم کی گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ یا تو پہلی بات اگر بھارت میں بھی کوئی سیاسی بندہ ہوتا، لیکن پاکستان اور انڈیا کے جب کانفلکٹ کی بات آتی ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈسکس کرنا ہوگا، کشمیر کے ایشو کو ڈسکس کرنا ہوگا، اور جو کانفلکٹ پاکستان اور انڈیا کا ہے، اور بار بار جس طرح سے کشمیر کے اندر فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اندر سیاسی قیادت کو بھی انوالو ہونا چاہیے ڈسکشن کے لیے؟ میں وہی آپ کو مکمل کر لوں، کریں۔ دیکھیں، اگر تو پاکستان کا بھارت ہمسایہ ملک نہ ہوتا اور پاکستان کی ملٹری اس میں انوالو ہی نہ ہوتی، تو آپ کہہ سکتی تھیں کہ جی 7 سمندر پار ایک ملک موجود ہے، اس کے ساتھ آپ نے خارجہ پالیسی سے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے، تو خارجہ پالیسی کی طرف فوج کو کہاں لے کر آ رہے ہیں؟ پھر پاکستان اور بھارت کے ساتھ تو ایشو ہی بنیاد کشمیر ہے، اور کشمیر کے اندر ظاہر ہے ہماری پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ملک ہے، پاکستان کے اندر فوج کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، اور یہاں پر ظاہر ہے بہترین انداز کے اندر پاکستان کا جو مقدمہ ہے، جو ڈی جی آئی ہے اس کے نیچے ڈی جی اسپیشل ہوتا ہے جو صرف کشمیر کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حذیفہ، پالیسی کس نے بنانی ہوتی ہے؟ دیکھیں، پالیسی بے شک سیاستدانوں نے بنانی ہوتی ہے نا، اسے پرائم منسٹر نے نومینیٹ کیا، لیکن آپ اس بات سے نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر بھارت ہم سے کئی گنا بڑی جمہوریت ہے، وہاں پر آج تک بھی مارشلہ نہیں لگا، صرف اندرا گاندھی نے 3 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ ضرور کی تھی، وہاں پر اجیت دول پھر راہ کا چیف انہوں نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ حالانکہ ان کا وزیر داخلہ جو ہے اور وزیر دفاع مور پاورفل دین آرمی چیف ہیں، لیکن پھر بھی راہ چیف کو چونکہ اس کا تجربہ بہت زیادہ ہے، این ایس اے بنایا ہوا ہے، پھر 10 سال سے چلا جا رہا ہے۔ اچھا خیر، دوسری طرف میں آتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت نے جتنے بھی دورے کے اکٹھے کیے، ایک تو یہ دورہ جو ہے ظاہر ہے پاکستان اور امریکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہیں، پاکستان اور ان کے آپس میں وار کورسز اکٹھے ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہم امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے آرمی چیف کو انوائٹ کیا گیا، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا اگر انویٹیشن ہی نہیں وہاں سے موجود تو وزیر اعظم کہیں میں موجود، میں خود جانا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم اپنے ملک کا مقدمہ بہترین انداز میں جا کر لڑتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے 1% بھی آرمی چیف پیچھے نہیں رہیں گے، اور ظاہر ہے جہاں جہاں پر وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف اکٹھے گئے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ ترکی ہے، چاہے سعودی عربیہ ہے، اگر کسی جگہ کے اوپر آرمی چیف کو وہاں جا کر انہوں نے ظاہر پینٹاگون چیف سے بھی میٹنگ کی ہوگی، اچھا اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر سی آئی اے ہیڈ کوارٹر کا ممکن ہے دورہ کیا، میں مثال دے رہا ہوں، عسکری ساری چیزیں چل رہی تھیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اگر ان کی پاکستان کے خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ میں صرف مکمل کرنے لگا، اگر ان کا ٹویٹ سن لیں اس کے بعد آپ کمپلیٹ کر لیجیے، انہوں نے ایک بات کیا ہے اپنے ٹویٹ میں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں خواجہ آصف صاحب تھوڑا سا سمجھا دیں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بالکل سمجھا، خواجہ آصف تو بھائی ہیں، بہت ہمارے سینئر ترین پولیٹیشین ہیں، ایک تو ان کی ہر ہمارے تو وزیر دفاع ہے نا، ہم تو وزیر دفاع کے طور پر دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر خواجہ آصف کہتے ہیں، میں پھر اس کا دفاع ظاہر وہ خود کر سکتے ہیں اپنی بات کا دفاع، میں اگر انہوں نے بات کی کہ ہائبرڈ نظام کی بہت بڑی جیت ہے، کچھ وہ لائٹر نوٹ میں بھی چیزیں کہے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں تو ہم پھر کیسے ہی ڈیسائیڈ کریں کہ یہ ہم نے لائٹر نوٹ پر لینا ہے یا مکمل کر رہا ہوں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں، کیونکہ وہ ڈیفنس منسٹر ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کے سٹیٹمنٹس کو ان کے سٹیٹمنٹس کو پوری دنیا کے اندر بہت سیریس لیا جاتا ہے، جواب دے رہا ہوں اسی لیے دے رہا ہوں آپ کو جواب، سچ بولنا میں نے کہا اب بات یہ کہ ان کی جو بات کا اگر ان کی میں جوتوں میں اپنے پاؤں ڈال کر ان کی بات کا جواب دینا چاہوں تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس کو آپ ہائبرڈ رجیم کہہ رہے تھے، جس کو آپ فارم 45-47 کی حکومت کہہ رہے تھے، جس جمہوریت پہ جس حکومت پہ آپ لوگ اعتماد نہیں کر رہے تھے، اگر اس کے سپہ سالار کو یہ عزت کبھی مارشل لا میں بھی نصیب نہیں ہوئی، اگر اس طریقے سے اہمیت امریکہ نے دی ہے، اور امریکہ ظاہر دنیا کی سپر پاور ہے، ایز آف ٹوڈے آپ امریکہ کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں کر سکتے،
सुपर पावर बनने में 50 साल लगते हैं, खत्म होने में 50 साल लगते हैं। जो लोग कहते हैं अमेरिका का डिक्लाइन है, अगर अमेरिका का डिक्लाइन भी हुआ तो 2050 के बाद आप कह सकते हैं कि अमेरिका का डिक्लाइन हो गया, यानी 40-50 साल। चलिए, पॉइंट टेकन। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर अमेरिका आपके आर्मी चीफ को इस तरीके से अहमियत दे रहा है, इट मींस कि पाकिस्तान को संजीदा लिया जा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत को संजीदा लिया जा रहा है। इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि पाकिस्तान को संजीदा लिया जा रहा है, इस पे तो कोई बहस है ही नहीं। अहमद अवैस साहब, आपको जवाब मिल गया, आपका यही सवाल था। वैसे जो बैरिस्टर अली जफर साहब है, उनकी तरफ से भी कुछ उसी तरह का स्टेटमेंट आया। वो कह रहे हैं कि अब जवाब मिल गया कि हम किससे बात करना चाह रहे हैं और किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर भी कॉमेंट कर दीजिएगा जरा। जी, मैं आपको बताने लगा हूँ, यही कहने लगा था कि देखें, यही जवाब तो इस बात का ये नहीं दे सके। उसकी वजह यह है कि ये इशू जो है ना, आर्मी चीफ जो है एक प्रोफेशनल सोल्जर है और उन्होंने फौज की ट्रेनिंग जो है, पाकिस्तानी कौम ने जो इतने सालों से 76 साल में जो इतना बड़ा बजट उनके लिए मुख्तस किया, अपना पेट काट के, और बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग, क्योंकि ख़तरा था इंडिया जैसे ख़तरनाक दुश्मन से, और माशाल्लाह इतनी अच्छी ट्रेनिंग फौज की, उनको अच्छा इक्विपमेंट, और उनका जब भी जंग हुई है पाकिस्तान के फौज ने बड़ी आला कारकर्दगी जो है, एक्सेप्ट जो फॉल ऑफ ढाका का एक डिबैकल था, तो बड़ी अच्छी कार हमेशा हुई। तो गुजारिश ये है कि जहाँ पे तो अस्करी कुव्वत का मुजाहरा है या प्रोफेशनलिज्म की बात है, एज ए प्रोफेशनल सोल्जर, वो तो ऑब्वियसली वो डोमेन जो है वो तो आर्मी चीफ का डोमेन है जी। लेकिन जब आप पॉलिटिकल मसला ईरान और जो जंग हो रही है इजराइल की, और वहाँ पे क्या रोल होगा, पाकिस्तान को रेस्ट्रेन करना है, उसमें शामिल होना है, उसमें किस हद तक पाकिस्तान ने एक रोल प्ले करना है, किस हद तक नहीं करना है, ये सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये दीज आर टू बी टेकन बाय दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने कैबिनेट की अप्रूवल के साथ ये उनको मंजूर करना होता है, और पार्लियामेंट में डिबेट भी होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन वो नहीं है कि जो आर्मी चीफ वहाँ मंजूर करके आएगा। मैं उस नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ। और अमेरिका ने जब ये, इसका मतलब है कि वो अमेरिका ये महसूस कर रहा है कि पार फलक्रम जो है वो फौज में है, वो सिविल के पास नहीं है। इट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम इट। और यही जो है सिचुएशन जो है वो इमरान खान की, जब वो बार बार कहता था कि भाई हम भी अभी कहते हैं कि भाई ये खालिक हैं, वो मखलूक हैं, तो अब खालिक से बात करेंगे कि जहाँ से कोई मसला हल हो, जिनके पास कोई इख्तियार है। अब यहाँ भी साबित हो गया कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, जिसके पास इख्तियार है उनसे वो बात कर रहे हैं। मेरा मकसद कहने का ये था, नॉट इन बैड टेस्ट, मैं बिल्कुल एक कमेंट कर रहा हूँ एक सिचुएशन जो हमारे सामने है उसके ऊपर। ये मेरा मकसद कहने का है, ठीक है, कि ये, क्योंकि जब भी आप कोई भी हुकूमत होती है ना, तो कितनी फौज जो है, ये तमाम अदारे जो हैं, ये दे आर कंसिडर्ड एज लिम्ब ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है अहमद साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो ईरान और इजराइल की जो बढ़ती कशीदगी है उसके ऊपर हमने बात करनी है। अमेरिका क्या वाकई में इस जंग के अंदर शामिल हो सकता है और अटैक कर सकता है ईरान को, और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या वाकई अपने तमाम मुतालबात मनवा लिए हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद आपको कहेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। हमने बात करनी है ईरान और इजराइल की बढ़ती हुई एस्केलेशन के मामले के ऊपर। क्या ये सिलसिला कहीं पर जाकर रुकता हुआ हमारे मेहमानों को नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, इस पर बात कर लेते हैं। हसन, आपसे ही मैं एक मरतबा फिर से आगाज़ कर लेती हूँ इस सेशन का। आपको क्या लगता है ये सिचुएशन के अंदर, ये जो बड़े ममालिक हैं, जैसे रशिया का मैंने जिक्र किया था, उसने सालिसी की पेशकश की, दैन चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस सिलसिले में आया कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया चल सकती है। आपको लगता है कि इस मामले के अंदर कोई सालिस के तौर पर सामने आ सकता है जिसको दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट भी कर लें? देखिए, अभी एज ऑफ नाउ जो पोजीशंस दोनों ममालिक ने ली हुई हैं, कोई भी जो है इस तरह के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। स्टांस पहले इसी तरह लिए होते हैं, रिजिडनेस शो कर रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। देखिए, इसराइल ने भी कभी ये तस्वर नहीं किया था कि उनके मुख्तलिफ शहरों में इस तरह आकर जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल लग रहे हो। एग्जैक्टली। वो देवर ऑफ द व्यू, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
انہوں نے نہیں, ایران کے ساتھ کانفلکٹ تھا, مجھے تو اندازہ تھا کہ شاید ایران اتنا یعنی میزائل جو ٹیکنالوجی ہے اس میں خاصا ایڈوانس ہے, ڈرونز اس کے پاس ہیں, باقی ایئر فورس نہیں ہے, تو جس کی کمی جو ہے وہ کمی دکھائی بھی جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی ہے. لیکن اس ٹائم کے اوپر ممالک جتنے بھی ہیں وہ ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں ایران کو, وہ مورل سپورٹ دے رہے ہیں, اور وہ پولیٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. اب پولیٹیکل سپورٹ اس لحاظ سے جیسے ہم لوگوں نے اپنی یہاں پر ریزولوشنز وغیرہ پاس کی اسمبلیز کے اندر, کنڈیم کیا اسرائیل کا جو ایکشن ہے اس کے اٹیک کو, جس طریقے سے اب دیکھیں ڈپلومیٹکلی بھی جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل گئے انہوں نے بات کی, باقی ہمارے جو فورن منسٹر ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر, وہ ٹیلی فون کے اوپر بات کر رہے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ. تو یہ تو ایک ریجن کے اندر جو ہے وہ ایک کانفلکٹ ہے. پاکستان کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, 900 کلومیٹرز کا آپ کا بارڈر ہے ان کے ساتھ, وہاں پر حالات خراب ہوں گے, ڈیفینیٹلی اس کے اثرات پاکستان کے اوپر آنے ہیں, اثرات آئیں گے. یہ تمام چیزیں ایک طرف ہے. لیکن کیا رشیا اور چائنا اس جنگ کے اندر پریکٹیکلی فزیکلی انوالو ہوں گے؟ جواب ہے نہیں. چائنا نے اپنی جتنی بھی دنیا میں امپورٹنس بنائی ہے وہ ٹریڈ میں بنائی ہے, اور وہاں پر اس کی ہر ملک کے اندر جاتا ہے وہ اپنی اکانومی جو ان کی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے چائنا کے اوپر. یہ اسٹرینتھ ہے چائنا کی. رشیا کا ایک ٹائم تھا کہ جب وہ اس کے پاس یہ طاقت تھی, وہ بالکل ایٹ پار تھا یو ایس اے کے, لیکن اب تو ان کا اپنا یوکرائن کے ساتھ ایشو چل رہا ہے. میں بات کری میڈیشن کی, جیسے امریکہ نے کردار ادا کیا تھا پاکستان انڈیا کی مانیں گے تو اپنے اسرائیل تو نہیں مانے گا ان کو. اس میں کچھ ویسٹرن کنٹریز ہی بیٹھیں گی تو اس میں میڈیشن ہو سکتی ہے. ادروائز اگر آپ سمجھیں کہ چائنا وغیرہ کی بات مانے گا اسرائیل, تو نہیں, وہ نہیں مانے گا. کیونکہ دیکھیں چائنا کے ساتھ انہوں نے آگے جاپان کھڑا کیا ہوا ہے, تائیوان ہے, وہ مخالف کس کے ہیں؟ چائنا کے اپنے وہاں پر جو ہے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ پوری کی پوری اسٹریٹجی آج کی تو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے جو پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا کہ کل کی ملاقات کے بعد چائنا خاص طور پر وہ بڑی کرٹیکل نظروں سے دیکھ رہا ہوگا اس وقت اس ملاقات کو جو ہوئی ہے, جو ہماری فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور ٹرمپ کی ہوئی ہے؟ نہیں وہ دیکھا ہے, لیکن پاکستان اور چائنا جو ہیں دے آر ویری کلوز. امریکہ جو ہے, امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اونچ نیچ بہت رہی ہے. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات سوائے عمران خان صاحب کے دور کے کبھی بھی خراب نہیں ہوئے, اور وہ بھی خراب نہیں, بالکل ہم تھوڑے سے جو ہے نا چائنا ہم سے مایوس ہو گیا. جو ہماری حرکتیں تھیں, جو ہم نے جس طریقے سے کمٹمنٹس کو آنر نہیں کیا, جس طریقے سے جب ان کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے, تو دیکھیں اس کے بعد آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر, چور ڈاکو کہنا شروع کر دیا, اور انہوں نے کہا جی میں ریویو کروں گا. تو چائنیز کمپنیز تھی, چائنیز گورنمنٹ کی کے کہنے پر وہ آ رہی تھیں, اس کے اوپر ظاہری بات ہے ان کو بھی ایک فیلنگ آئی, اور انہوں نے اس طریقے کی انویسٹمنٹ پھر لانے سے جو ہے وہ گریز کیا. انہوں نے اپنی انڈسٹری شفٹ کرنی تھی پاکستان, جو انڈسٹری انہوں نے پھر شفٹ پاکستان نہیں کی, اور اسی انڈسٹری کے لیے جو ہم کیپیسٹی پیمنٹس پے کر رہے ہیں نا آج بھی, یہ تحفہ بھی دیا جناب ہمارے کیا نام ہے ان کا, بانی چیئرمین تحریک انصاف, تو اب تو خیر کہتے ہیں پیٹرن ان چیف پاکستان تحریک انصاف کا دیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. شیلا صاحبہ, اس وقت جو سچویشن ہے, جو پہلے بھی آپ نے جواب کے اندر بات کر رہی تھی کہ ایک سینٹیمنٹ پھر بھی یہ پایا جاتا ہے کہ کہیں پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر اس جنگ میں, جیسے 9/11 کے بعد کی سچویشن تھی, حالانکہ وقت بہت ہی مختلف ہے, حالات بھی بڑے مختلف ہو چکے ہیں, سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے. اسی لیے مولانا فضل الرحمان کو پارلیمنٹ کے اندر آ کر یہ بات کرنی پڑی کہ بھئی ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ اس سٹانس کے اوپر کھڑے ہو جانا چاہیے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیوں پایا جا رہا ہے سینٹیمنٹ اس طرح کا, یہ کنفیوژن کیوں پائی جا رہی ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جنگوں کے خلاف ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اسرائیل قبول نہیں ہے, اور ہم اسرائیل کے ہر اقدام کے خلاف ہیں, چاہے وہ غزہ میں ہو چاہے کچھ ہو. اور جو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم روکنا چاہ رہے ہیں, ہمیں غزہ میں وہ ویٹو کرتے نظر آ رہے ہیں اتنا سارا سب کچھ ہونے کے بعد. تو صورتحال بہت سنگین ہے, اور اس سے نکلنا آپ اس سے نکل نہیں سکتے ذہنی طور پر بھی, اور بہت عرصے آپ اس سے انجان نہیں رہ سکتے. تو یہ ہے. رہی بات مولانا کی, تو ان کا ظاہر ہے کہ اپنی ایک نظر ہے, ان کی ایک ہے, تو وہ زیادہ اس کو بیان کر سکیں گے. لیکن پاکستان میں بہت تشویش ہے اس صورتحال پر, بالکل اسی طرح جیسے غزہ میں ہے, لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی کمیونٹی کی بھی ڈائریکٹ جو ہے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ایران سے. تو وہ جو ہے یہ ساری باتیں ہیں, اور پاکستان سے ہر وقت لوگ ایران جاتے رہتے ہیں, اور ایک صورتحال بہرحال بڑی ٹینشن ہے. ٹھیک ہے, مینٹلی طور پر بھی لوگ بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں اس کو. تو
اس میں جو ہے آپ ایک گئے ہوئے ہیں، آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو میں نے کہا کہ ایک ڈپلومیٹک سا ٹرمپ کا سینٹینس آیا کہ ایران کے بارے میں بات کی ہے کیونکہ پاکستان انہیں زیادہ جانتے ہیں. یہ ہے تو دیکھیے اسی بات کے اوپر زیادہ اسپیکولیشنز بھی کی جا رہی ہیں. حذیفہ میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں. ایران بھی بڑی کین نظروں سے رائٹ ناؤ دیکھ رہا ہوگا اس ملاقات کو بھی، کیونکہ پچھلے ہفتے کی بات ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے حق میں بھی بڑے نعرے لگے ہیں جو پاکستان نے سٹانس لیا تھا. پاکستان اب اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس خطے کے اندر ایران بھی ناراض ہو سکتا ہے پاکستان سے؟ نہیں دیکھیں جی، جتنے بھی ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں کوئی میڈیا ٹاک شوز یا بیانات پہ نہیں چل رہے ہوتے. ایران کی اپنی بھی ایک انٹیلیجنشیا ہے، بڑی کمیونٹی ہے. ظاہر ہے اندر کی میٹنگ کی باتیں باہر بہرحال آ جاتی ہیں اور چاہے فلٹر ہو کر آئیں، اور ظاہر ہے ملکوں کی انٹیلیجنشیا کام اسی پہ کر رہی ہوتی ہیں. پاکستان نے جو ایران کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے نیشنل یو این کے اندر جو ہے پاکستان نے جو ایک سٹانس لیا، پاکستان کی اپنی نیشنل اسمبلی کے اندر جو سٹانس آیا، وزیر اعظم صاحب کا جو سٹانس تھا، ایران کو بخوبی اس کا احساس ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی حکومت کی بہت اولین خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس میں ہم اپنا ثالثی کا رول پلے کریں اور کسی طریقے سے وار رک جائے. اور ایران ظاہر ہے ہمارا ایک برادر ملک ہے، ہم اسے صورتحال میں مت چھوڑیں. ٹھیک ہے. اب بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کہی وہ کہیں گلاس آدھا خالی ہے، گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے. یا آپ کہیں جی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھیں، آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر نشے کی حالت میں ہو. تو ظاہر ممالک جانتے ہیں کہ انہیں کیا بات کرنی ہے اور پاکستان نے اس پر کیا رسپونڈ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے فیلڈ مارشل نے جو بات اندر کی ہوگی، جو انہیں کرنی چاہیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسلم امہ کی پوری عکاسی کی ہوگی، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو انہیں مسلم ممالک کے اس صورتحال کے اندر اپنا سٹانس دینا چاہیے انہیں دیا ہوگا. اور ہمیں کوئی اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی یعنی ہم چاہتے ہیں کہ پبلکلی اسے اون نہیں کرنا چاہ رہے ہم نہیں، لیکن ہم تو پبلکلی اس بات کو کر رہے ہیں. اسرائیل نے اسی لیے آپ کا نام جو لیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی وضاحت دینا پڑی کہ نہیں جی غلطی سے لے لیا. تو ظاہر اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اگر صورتحال تیسری جنگ عظیم کی طرف جاتی ہے تو پاکستان کس طرف کھڑا ہوگا پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے. لیکن اس لیول پر بتایا نہیں جاتا، یعنی کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتے کہ آپ یہ بات کریں. امریکہ ظاہر ہے ایک سپر پاور ہے، وہ بیانات دے رہا ہے، ان کی اپنی خارجہ پالیسی، اپنا سٹائل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، لیکن پاکستان کا وہ سٹائل نہیں ہے. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. انڈیا کے معاملے میں آپ نے دیکھ لیا جو کچھ ہم نے کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. مسلم امہ ظاہر ہے گلف کے اندر جتنی بھی ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان اس خطے کے اندر امن چاہتا ہے. لیکن اگر امن قائم نہیں ہوگا اور یہ جنگ آگے چلے گی تو پاکستان اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز جس میں ایران ہے، آپ کا رشیا ہے، چائنا ہے، یہ سارا بلاک جس طرف کھڑا ہوگا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. پاکستان کوشش کرے گا کہ امریکہ بھی اپنے آپ کو سٹیج پر نہ لے جائے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے خطے میں کہ ایران کے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے لیے ون ون پوزیشن بن جائے اور صورتحال بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. جو بجٹ کی سچویشن ہے رائٹ ناؤ اس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں. حسن آپ کا انالیسس میں چاہوں گی کیونکہ ہم بجٹ کے اوپر پہلی مرتبہ میں آپ سے بات کری ہوں. کیسا پایا آپ نے بجٹ کو؟ ویسے گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں، گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو جتنے بھی مہمان آئے انہوں نے کہا کہ IMF کا بجٹ تھا، اس کے اندر ہم زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. جیکٹ تو IMF کی پہنی ہوئی ہے، لیکن IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے تھے. بجٹ اس سے بہتر بنایا جا سکتا تھا. معذرت کے ساتھ میں فائنانس منسٹر سے توقعات لگا کے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مایوس کیا ہے. میں اگر سچی بات کروں تو میں بالکل اورنگزیب صاحب سے میرے آواز آف دا ویو کہ وہ اچھا ڈیلیور کریں گے. ملک کی اکانومی بہتر سمت میں جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن بجٹ میں عوام کے لیے زیادہ سہولیات وہ دے سکتے تھے. جس طریقے سے انہوں نے بڑے لینڈ کروزر والوں کو جو ہے وہ آپ نے اس کی ڈیوٹیز کم کی ہیں تو چھوٹی گاڑی والوں کو ریلیف دیتے، بڑوں کو مت دیتے. مطلب اس میں بہت سی چیزیں وہ کر سکتے تھے جو انہوں نے نہیں کی. تو جس طرح آپ نے وزراء کی، جس طرح پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھائی، میں تو اپنے بھائی کو بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا جی بھائی جان یہ آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے، آپ لوگ تمام کے تمام لوگ صاحب حیثیت ہیں، تنخواہیں تو ان کی بڑھنی چاہیے جو بیچارے جن کی ضرورت ہے سرکاری ملازمین کی. بٹ یہاں پر ایون دی منیمم ویج جو ہے 37,000 انکریز نہیں ہوئی. زندگی گزار کے دکھائیں نا مجھے. اب ان لوگوں کا تو اپنا 5 اسٹار سٹے ہوتا ہے، بزنس کلاس ٹریولز ہوتی ہیں، وہ اگر یہاں سے جائیں گے کسی اور بڑے بینک میں چلے جائیں گے. اب تو سی وی پر پاکستان کے جو ہے نا وہ وزیر خزانہ کا بھی وہ ایک نیا ٹھپا آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کی چیزیں آپ کر رہے ہو، آپ نے ریئلی آپ آن گراؤنڈ جاتے نہیں ہیں، آپ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، مشکلات کیا ہیں،
تو پھر آپ बाबुओं वाला बैठ कर बजट बनाएंगे तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ही हो सकता है। अच्छा, डिफेंस बजट जो इतना बड़ा आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें आप डिफेंस बजट को तो कम से कम बढ़ा देते ना, उधर भी नहीं बढ़ाया 20%। वो जितनी आपकी यानी इन्फ्लेशन है दुनिया में की बात करें कि हम तो डिसिप्लिन की तरफ जा रहे हैं। मैं तो बजट से बड़ा ही मायूस हूँ। पीपल्स पार्टी भी मायूस थी, लेकिन अब अभी थोड़ी बहुत बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते थे, नहीं की सिर्फ लफाजी है, और जो भी इन्होंने बातें की हुई हैं, प्रोजेक्शंस दी हुई हैं, उसमें भी जो है ना फिगर फचिंग हुई हुई है। ये भी वक्त आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है शैला साहिबा, पीपल्स पार्टी भी काफ़ी मायूस थी, लेकिन अब लग रहा है मुतालबात मान लिए गए हैं। देखिए, अब बजट पे क्योंकि 47.5% के तकरीबन जो है टोटल बजट का, वो तो आपका लोन के मत में जा रहा है। 14.5% जो है आपका डिफेंस बजट है। अब 38% समथिंग रह गया। उसमें हो सकता था काफ़ी कुछ, लेकिन है ना, अगर आप मतलब 10% अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो फिर पेट्रोल की और बिजली के ऊपर जो आया है उससे भी जो है महंगाई बढ़ रही है। अभी इन्फ्लेशन इन्होंने रोकी हुई थी, वो 5.5 पे थी, लेकिन खुद आगे इन्फ्लेशन भी 7.5 हो जाएगी। तो इसके अलावा क्योंकि जब इतना आप लोन उतारेंगे तो सोशल प्रोटेक्शन का आप कोई प्रोग्राम नया नहीं शुरू कर सकते। तो इसको अगर हम इसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं इनकम सपोर्ट का, तो उसका अमाउंट इतना कम है कि वही बात है कि वो सपोर्ट भी पूरी तरह नहीं हो रहा उससे। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर जो हमारे मसाइल थे वो ये थे कि एक तो हम चाहते थे हायर एजुकेशन के हिसाब से जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ का बजट है वो इंतहाई कम था, 2 पॉइंट समथिंग था बिलियन। तो फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात की है, डबल कराया है। दूसरे ये कि हम लोग चाह रहे थे कि हमारे मैनिफेस्टो में जो है वो क्लीन ग्रीन एनर्जी की बात है, और हमने लोगों को सोलर पैनल देकर, जो हमारा एक वादा था 2 लाख से ज़्यादा लोगों को कि हम इतने आपको यूनिट्स फ्री देंगे, वो अगर आप 18% लगा देंगे तो फिर तो बेकार हो जाएगा। 10% से satisfied है, 10% भी है, अब उसको 10 किया है, क्योंकि हमें इस पे भी इतराज है, लेकिन इस पे ये लॉलीपॉप दे दिया इनको और ये खुश भी हो गए हैं। मैं तो कमाल हूं इस बात से। Why does it feel like a game? इतराज है, 18 और 10 में फर्क है, लेकिन ठीक है, एक ग्रेजुअली कम कर देंगे। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में थी कि वो कहती कि इस पूरे टैक्स को वापस लिया जाए, क्योंकि एक तरफ ग्रीन इकोनॉमी की बात करती है गवर्नमेंट, दूसरी तरफ अगर सोलर के ऊपर टैक्स लगा रही है, चाहते हैं, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियों पर लगा दिया है, और इसमें सारे पॉइंट्स पा जाती हूँ। और दूसरे हमें जो बहुत बड़ा मसला था वो ये था कि तमाम प्रोविंसेस को जो है हाउसिंग और वर्क्स के जो प्रोजेक्ट्स थे वो एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोविंस के दिए थे, और तरीक़ा भी यही है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरीक़े को ज़रा चेंज किया गया था, और 20 बिलियन जो थे वो कराची और हैदराबाद डिवीज़न के MQM की तरफ वो किए थे। तो जाहिर है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, हमने इस पर भी एतराज़ किया। एक जो हमें एतराज़ था और अभी भी है, और उस पर गौर हो रहा है कि पेंशन जो है बेवाओं की वो 10 साल के बाद ख़त्म करती जाए, तो इस पर हमें बहुत ही एतराज़ था। दूसरा, जेंडर बजटिंग नहीं है बिल्कुल भी। आप 52% आपकी पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन की है, इसमें कोई भी कहीं भी नहीं है। अच्छा, इसी तरह बहुत ज़्यादा मतलब हमें बैठने को मौका मिला, चाइल्ड राइट मान लिए गए। अभी भी निगोसिएशंस चल रही हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, जितने पॉइंट्स का आप जिक्र कर रही हैं। जी बिल्कुल, मान गई है ये सारे जो हैं कि 18 से 10 इस पे ज़रा मज़ीद इसके ऊपर हम उम्मीद करें, आवाम उम्मीद करें कि मज़ीद कम हो सकता है, क्योंकि जब हमने बिजली पर भी टैक्स लगा दिया है और पेट्रोल पे भी, तो एक महंगाई का तूफान तो आएगा ही ना। तो इसको अगर हम कम से कम रोशनी तो दे दें। और वैसे भी हमें ये समझना चाहिए कि हमें इस पे नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि जिस मुल्क में 51 और 55 डिग्री सेंटीग्रेड को सूरज छू रहा है, वहाँ पे तो रात को भी आप इस वक्त भी निकले आपको तमाज़त होती है। अच्छा, ये हमें टोटल उस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। पहले आप लोगों को माइल करते हैं कि आपको जाना चाहिए सोलर की तरफ, एंड देन आप जब चले जाते हैं तो आप नेट मीटरिंग की बात करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि आप टैक्स लगाएंगे। लेकिन मुझे इतने आसार लग नहीं रहे। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहूँगी, देखिए हर एक को आप एक नज़र से और एक तौर पे जो है आप नहीं कर सकते। मुझ जैसे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं जो कि सिंगल अर्नर हैं अपनी फैमिली के,
اور میں 15 ایئرس جو ہے 10 ایئرس ڈیپٹی اسپیکر رہی, 5 ایئرس کیبنٹ کا پارٹ ایز اے منسٹر رہی ہوں, لیکن میں اس سیلری میں افورڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, میرا وہاں بھی رینٹل ہاؤس ہے اور مجھے یہاں کا بھی رینٹ دینا ہے, یہاں کے بھی مجھے یوٹیلیٹی بلز دینے ہیں, کراچی کے بھی یوٹیلیٹی بلز دینے ہیں. کہ ہمارے بارے میں بھی تو سوچا جائے. اگر یہ بجٹ نہیں, مطلب یہ کہ آپ ہمیں عام سمجھیں, جب ہمیں عام لوگ یہاں بھیج رہے ہیں. دیکھیے میں مانتی ہوں کہ کہیں بھی جو ہے منیمم ویج کا ذکر نہیں ہے, کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں. اور اس میں جو ہے نا ایک جو مجھے بہت بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو 2017 میں جو ہے وہ پاپولیشن سروے ہوا تھا, اس کے بعد کوئی سسٹم لایا جا رہا ہے جو ابھی تک نہیں لایا جا سکا کہ اس کے حساب سے پاپولیشن بڑھے گی. کووڈ گزرا, اس میں غربت بھی بڑھی, پاپولیشن بھی بڑھی اور بڑھی رہی ہے غربت اس لیے کہ پاپولیشن بھی. اس میں آپ کیسے پر وقت میرے پاس کم رہ گیا, میں چاہوں گی باقی دونوں مہمانوں کا بھی پوائنٹ آ جائے. پر کیپٹل انکم کو جو ہے آپ نے کہہ دیا بڑھ گئی, بلکہ بے روزگاری. کچھ مناسب آپ نے وقت دینے کہ میں نے سب کا جواب دینا ہے. بجٹ پہ آپ سب لوگ متحد ہیں, میں میرے خیال سے سب سے زیادہ وقت آپ کو ملا, لیکن پھر بھی میں آپ کو وقت دوں گی. آپ بھی متحد ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اس پہ بات کر رہے ہیں, ایسی بات کیا ہی اچھا ہوتا آپ بھی پیپلز پارٹی کی طرح نیگوشیٹ کر لیتے, کچھ اپنی ریکمنڈیشن دے دیتے اس بجٹ کے حوالے سے. وائٹ پیپر کی بات کی تھی پی ٹی آئی نے, وہ بھی نہیں دیا. شیڈو بجٹ بھی نہیں بنایا گیا. عمران خان کو رہا کرو تو کہا نا جی. جی احمد صاحب, یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جی دیکھیں, آپ نے مجھے تو اگنور کر دیا پورا. پہلے بریک کے بعد سے اب تک جو ہے وہ آپ نے جو ایشو تھا جنگ کے اوپر کہ جنگ جو ہے پرولونگ کرے گی نہیں کرے گی, اس چلیں اب آپ کے پاس وقت ہے, آپ اس پر بھی کامنٹ کر لیں اور بجٹ پہ بھی بات کر لیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ جو ہے نا, دیکھیں یہ جنگ انہوں نے شروع کی تھی. اسرائیل کی ناٹ افورڈ کہ جنگ پر لانگ ہو, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ وہ ان کا خیال نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ اتنے وہ جو میزائل جو ہیں انہوں نے کروز میزائل اتنے فائر کرے گا. دے نیور ایکسپیکٹڈ. اور آپ کو پتا کہ ایک دن میں ان کا یہ جو ان کا انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم بنایا ہے امریکہ سے لے کر 285 ملین ڈالر پر ڈے ان کا ایکسپینسز ہے اس کے اوپر لگتا. اینڈ اٹ از سو ایکسپینسو. اور وہ اتنے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سلیکٹڈ کریں اس کے اوپر, اس لیے دے کینٹ افورڈ. ایران آن دی ادر سائڈ, ایران کے پاس جہاز نہیں ہے ان کے مقابلے میں, لیکن جو ان کا کروز میزائل سسٹم ہے اور ان کے پاس ابنڈن ہے یہ تعداد بھی, جو خود ان کے ویسٹرن میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے, دے کین افورڈ اٹ. اور اس صورت میں یہ جنگ پرلونگ کرتی ہے تو اس میں دوسرے بڑی طاقتوں کو آنے کا بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر سوچا جائے کہ کوئی اور تماشا دیکھے گا, دیکھیے یہ سی پیک جو ہے سارا دھرے کا دھرا رہ جائے گا. امریکہ جو ہے اگر یہ بیچ میں آ کے گھس جاتا ہے جنگ یہ ایران کو ختم کر کے, تو اس سارے ریجن کے اوپر تو پھر تو اسرائیل اور امریکہ رہ جاتے ہیں. تو اس لیے اٹ ول نیور ہیپن. یہ جنگ اگر فوراً ختم نہیں ہوتی ہے تو یہ بڑی خطرناک صورت اختیار کر لے گی. ایک بات. دوسرے بجٹ کے متعلق جو بات ہو رہی ہے, بجٹ کے متعلق میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے بجٹ میں ایک بہت بڑی پرسنٹیج جو ہے, ایک تو جو ٹیکسز اور جو کچھ لگائے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مور دین 50% پاپولیشن جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے. اس کے متعلق سوچا بھی نہیں گیا کہ ان کو کہاں رکھنا ہے. وہ انسان ہیں, ان کو بھی کوئی کھانے پینے رہنے کی فیسیلیٹیز کی, اسکول کالج کی, ڈسپینسری ہاسپٹل کی ضرورت ہے. یہ nobody thought of it. ٹھیک ہے, صرف آدھی پاپولیشن کو ملک کے 25 کروڑ میں سے 12 کروڑ کو سامنے رکھ کے آپ نے بجٹ بنا دیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کم رہ گیا ہے. شارٹلی آپ کو میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لاسٹ 1 منٹ. جی بس میں یہ اتنا کہوں گا کہ ایک تو میں خود جمہور کا قائل ہوں. آپ سب لوگوں نے اس طریقے سے بجٹ پہ بات کی. میں سمجھتا ہوں جب ہزاروں ارب کا بجٹ بن رہا ہوتا ہے تو سب طرح کے نقطے نظر آتے ہیں. ہماری اپنی جماعت کی بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتراضات ہوں گے اور ہم نے کچھ دور بھی کر رہے ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں حدود و قیود ہیں. جب آپ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف 2 طرح کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک وہ مالیاتی ادارہ ہے, دوسرا اس نے آپ کی اکانومی کو کھڑا بھی کر رہے ہیں. میں صرف مختصر باقی چیزوں کا میں دفاع کچھ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن سولر کے حوالے سے میں متفق ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی اس پہ کوئی ذرا قدغن بھی نہیں تھی. اگر سولر پہ ہم نہ لگاتے تو میرے خیال سے اس کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب سے میری کافی نشستیں ہوئی ہیں.
خود سورج کو انکریج کرنے کے بڑا حق میں ہیں. کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر سے وزیر بجلی نے کہا تھا کہ سولر کے حوالے سے وہ اس کے ریٹس چینج کرنا چاہ رہے تھے, تو پوری کیبنٹ نے اس کو یعنی اس کو رد کروایا تھا. اب یہ چیز ہوئی ہے میرے خیال سے, پارٹی بھی کہہ رہی ہے, باقی بھی کہہ رہے ہیں. باقی چیزیں جو ہے نا جی تنخواہیں ہو گئیں, بجلی, باقی چیزیں, کچھ IMF کی قدغنز بھی ہیں, لیکن وہ تو آپ کے پاس ٹھیک ہے, ٹائم اپ ہو گیا. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ GST جو ہے مزید کم ہو سکتا ہے, 10% سے بھی نہیں. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں اس کو لگانا ہی نہیں چاہیے تھا, نہیں لگانا چاہیے تھا. میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں. چلیں اللہ کرے آپ کی بات ہی مان لی جائے, اگر ہماری نہیں مان رہے ہیں تو ہم وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. انشاءاللہ آپ سے کریں گے اگلے ہفتے. بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.